السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین، کل کا جلسہ ہوا اور اس کے بعد کچھ ایسی تقریریں ہوئیں اور اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں. وہ پروگرام کے شروع میں مجھے بات کرنی تھی، لیکن اس سے آج چونکہ ابھی سے کچھ دن پہلے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ اور پریس ٹاک کی، اس میں مریم صاحبہ نے بھی کی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی. اور جو لب لباب تھا اس تمام پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور وہ جو آر یا پار یا وہ 8 دسمبر اس کے بعد 13 دسمبر تو وہ سب تو ابھی فی الحال ختم ہو گیا ہے. بہرحال حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 31 جنوری تک آپ مستعفی ہو جائیں، ورنہ پھر ہم لانگ مارچ کریں گے اور پھر ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. تو اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ کریں گے اور ہم دیکھیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حکومت سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اس الٹیمیٹم کو سیریس لے لیا ہے یا پھر آگے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی. جو شخصیات میرے ساتھ آج موجود ہیں اس پینل پہ، ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. شاندانہ گلزار صاحبہ MNA PTI کی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. السلام علیکم شاندانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ نے کتنا سیریس لیا ہے اس الٹیمیٹم کو. لکشمن زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ایڈوائزر بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. السلام علیکم چٹان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. اگر آپ شاندانہ صاحبہ مجھے اجازت دیں تو میں اپوزیشن سے شروع کر لوں اسے آن لائن، کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے سوالوں کے جواب ہی دینے ہیں. چٹان صاحب، یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں پیپلز پارٹی کا انپٹ کتنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو PDM کی جماعتیں ہیں ہم مختلف قسم نظریات کے اور مختلف منشوروں کی جماعتیں ہیں. کوئی لیفٹ کا ہے، کوئی رائٹ کا ہے. ہمارا اپنا اپنا پارٹی ہے، ہمارا اپنا اپنا ماضی ہے، اور ہم مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے جیسے ابھی ہم گلگت بلتستان میں. لیکن جو میثاق پاکستان ہم نے کیا ہے، میں اگر بار بار دہراؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. سب کو پتہ ہے کہ میثاق پاکستان کیا ہے. میثاق پاکستان پہ ہم سارے متحد ہیں، متفق ہیں. اس میں چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بات کریں یا محترمہ مریم نواز صاحب بات کریں، وہ ہمارے سب PDM کا ایجنڈا ہوگا اور اس پہ ہم سب عمل درآمد کریں. میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی کا انپٹ کیا پیپلز پارٹی بھی استعفوں کی سیاست چاہے وہ ابھی 31 دسمبر ہو اس پہ لانے کے لیے تیار ہے، لانگ مارچ کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اختلاف تھوڑی مختلف تھی، اس لیے میں نے پوچھا یہ تھا آپ سے بیسیکلی. دیکھیے جی، میں نے بتا دیا نا کہ جو ایجنڈا ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، بالکل برابر. گورنمنٹ ختم کر دیں گے؟ جی، سندھ حکومت ختم کر دیں گے بالکل. جو PDM کا ایجنڈا ہے اس کے لیے تو ایک حکومت کیا 1000 حکومتیں بھی ہو تو ہم قربان کریں گے، کیونکہ ہمارے قائدین نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شہادت دی، محترمہ نے شہادت دی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوں. یہ ہم نے جو سوشل کنٹریکٹ کیا ہے پبلک اور ریاست کے درمیان، اس میں ہر ادارے کی جو اختیارات ہے وہ اپنے اختیارات کے مطابق کام کرے. اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے، جس کا جو کام ہے الیکشن کمیشن کا کام کرے، عدلیہ کا کام کرے، فورسز کا کام کرے، سیاست میڈیا کا کام کرے اور سیاستدان بھی اپنا ہی کام کرے. ٹھیک ہے، اپنا ہی کام کریں، یہ بھی اچھی بات ہے. اس کام کے لیے ایک حکومت تو کیا، اگر ہمارے پاس 1000 حکومتیں ہوں تو ہم اس کو قربان کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، کل کا جو جلسہ تھا اس پہ بڑی مختلف آرا آتی رہی، لیکن آج تھوڑا سا کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا مزاج بھی بتائیے گا. محمود خان اچکزئی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد لاہوریوں نے اس کو کس طرح سے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کل کے جلسے کی تشبیہ دی ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کل کے جلسے کو 1940 والے جلسے کی طرح تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یور کامنٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ اور شاکنگ بات کیا ہو سکتی ہے کہ کل کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان میں
جس میں پاکستان کی دو ٹاپ کرپٹ فیملیز کے نمائندے تھے اور obviously فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پہ تھے اور اشرف غنی صاحب جیسی ایک بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی بھی تھی. اور وہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کے اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ جس طرح کوئی قائد اعظم کے جانشین ہیں یا قائد اعظم کے فالوورز ہیں یا پاکستان کی جو تحریک چلی تھی 1947 سے پہلے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کے مطابق, تو یہ وہی تحریک ہے. میرے خیال ایسی بات نہیں ہے. وہ جو لوگ تھے قائد اعظم ان کے جو ساتھی تھے وہ نیٹ اینڈ کلین لوگ تھے, وہ صحیح معنی میں بانیے انہوں نے پاکستان بنایا اور کسی نے ان پہ ایک انگلی کبھی نہیں اٹھائی. وہ ان لوگوں کی مورل سٹینڈنگ, ان لوگوں کا کردار, ان لوگوں کا جو ایک کمٹمنٹ تھی فار پاکستان, آپ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو ہمیں کانوکٹ بھی نظر آئے, یہاں پہ ہمیں اسکینڈل کے ریسٹ بھی نظر آئے, یہاں پہ ہمیں تو انڈر ٹرائل جو لوگ ہیں وہ بھی نظر آئے, اور پھر ہمیں یہاں پہ وہ لوگ بھی نظر آئے جنہوں نے کبھی پاکستان کے وجود کے ساتھ, پاکستان کے استحکام کے ساتھ تو کبھی ریکنسائل ہی نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے زندہ دلانے لاہور نے کل یہ جلسہ ایک قسم کا ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے ایک قسم کا بوائک آؤٹ کیا ہے. دیکھیں میرے سامنے 3 جلسے تھے جو میں نے پچھلے چند سالوں میں مینار پاکستان میں فزیکلی اٹینڈ کیے. ایک ڈاکٹر قادری صاحب کا جو پہلا جلسہ تھا, جس کے بعد انہوں نے 10 جنوری 2011 کو لانگ مارچ کا اعلان کیا, وہ جو 5 دن کے لیے اسلام آباد آئے پیپلز پارٹی کے دور میں. اور باقی اپنا عمران خان کے 10 اکتوبر 2011 اور 25 مارچ 2013 کے جلسے مینار پاکستان میں, وہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے ہیں. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 11 پارٹیاں یہ لاہور کے, جن کی 12-13 سیٹیں لاہور میں, یہ نکالیں گے لاہور کے لوگوں کو, اور اٹ ول بی واقعی جم خبیر. میں تو آج حیران تھا کہ آج وہ جملہ استعمال کیا مریم نواز صاحبہ نے کہ جم غفیر. اور بھائی وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تھوڑے بہت وہی لوگ تھے یا جتنے بھی آپ کہیں جو باہر سے آئے تھے, جو پیسے کی لالچ, دہاڑی کی لالچ, کھانے کی لالچ, وہ لوگ تھے. لاہور کے لوگوں نے تو آئے نہیں. آپ کی نظر میں لاہور کے لوگ آئے نہیں تھے, وہاں سے باہر کے لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے, میں شاندانہ صاحب سے بات کروں. نواز شریف کا اور مریم نواز کا نیریٹو اگینسٹ دا ملٹری ٹاپ لیڈرشپ, دیٹ از دا ریزن وہ نہیں آئے. وہ کیا دے ہیو ناٹ اگریڈ. جہاں تک آپ نے بات کی اچک زئی صاحب کی, اچک زئی صاحب سارے جانتے ہیں ان کی کوئی اپنا وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کی وہ مورل سٹینڈنگ نہیں ہے, پاکستان کی نیشنل سیاست میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ, اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کے جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا سیریس گورنمنٹ لے رہی ہے اس الٹیمیٹم کو یا اس وارننگ کو یا اس ڈیڈ لائن کو جو آج پی ڈی ایم کے سربراہ نے دی ہے یا پی ڈی ایم کے لوگوں نے دی ہے. محمود خان اچک زئی صاحب کراچی گئے, وہاں ایک کنٹروورسی چھوڑ کر آئے, پھر آپ لوگوں نے اس کا ڈیفینڈ بھی بڑا اچھا کیا, فلور آف دا ہاؤس. اور اب لاہور گئے, وہاں پہ کنٹروورسی چھوڑ کر آئے. کوٹا میں ہوا تو وہ نورانی صاحب کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. تو یہ جو کنٹروورسیز ہیں اس کو پی ڈی ایم کے اندر کہیں نہ کہیں کریکشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کہتی ہے میں لاہور کے چپے چپے میں گئی اور پھر آپ نے لاہوریوں کو یہ تحفہ دے دیا. شکریہ نادیہ. دیکھیں یہ اب جو بات آپ کر رہی ہیں سیاست سے ذرا اوپر ہے, وچ از وائی یہ جلسوں کی بات نہیں ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آپ بات کہیں, کسی تھنک ٹینک میں جا کے بات کہیں, کسی ڈسکشن میں کہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو ایک جلسے میں, چاہے وہ کے پی کے میں کہیں, جہاں پہ بھی کہیں, آپ ایک ریس لسانیت کی بات اگر کریں. ٹھیک ہے پاکستان میں ہیں, فریکچرز ہیں, کریکس ہیں, لوگوں کی گلے شکوے ہیں, پنجاب سے ناراض ہوگا, پنجاب بلوچستان سے ہوگا, بلوچستان کے پی سے ہوگا, یہ ہوتا رہتا ہے تمام فیڈریشنز میں. انہوں نے جو بات کی انہوں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو یعنی ماضی کے لینزز لگا کے, مطلب شاید ان کا یہ تھا کہ وہ اور ان کا کاز جینوئن ہے. لیکن پھر جو آگے وہ سے ایک بات انہوں نے کہی کہ جی آپ لوگوں کے اینسیسٹرز ہیں, وہاں جو آئے ہوئے تھے بیچارے سب سے غریب طبقے کے لوگ تھے, وہ کوئی اپر مڈل انکم یا لوور مڈل انکم یا ہائی انکم کے لوگ نہیں تھے, ماں سوا ایم این ایز اور ایم پی ایز کے. باقی سارے وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ایٹ دا باٹم آف دا ہوتے ہیں نا پین ان ایوری گورنمنٹ, ورکرز ہوتے ہیں نا پارٹی کا. بالکل, بٹ اکنامک اسٹیٹس اگر ان کا دیکھا جائے, معاشی اسٹیٹس, تو یہ پاکستان کی طرف سے پسا ہوا طبقہ ہے. تو اب ان کو ماضی کی وہ باتیں یاد دلانا جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے, یا تو یہ ہے
کہ اچکزئی صاحب ٹی وی کے تھرو کسی کے سنانا چاہ رہے تھے کہ آپ جس کو سنانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے کہنے سے تو فرق کوئی پڑنا نہیں ہے. آئی تھنک یہ ہماری ایک اممیچور ڈیموکریسی کی نشانی ہے. میچور ڈیموکریسیز میں آپ امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کتنا برا حال ہے الیکٹورل کالج کا، سپریم کورٹ تک کیسز جا چکے ہیں. لیکن پھر وہ جو آپ میچورٹی کا یا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ہمارے لوگ مجھے نہیں پتا کہ کس ڈیسپریشن میں آ گئے ہیں، بھول جاتے ہیں. مجھے اچکزئی صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں کافی ایشوز پہ، کافی ایونٹس پہ، اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ماضی کا نہیں پتا. جو نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اسٹیج پہ کیوں کہا. اچھا، اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے، ان کی بات از ناٹ سو امپورٹنٹ، جو ان کے دل میں وہ فریکچر ہے نا وہ نکل آیا. اور ان کے جو پارٹنرز ادھر کھڑے تھے وہ لاہور کے ہی ہیں. ان کے دل میں جو فریکچر تھا وہ نکل آیا. آئی ڈو اگری، بٹ دا ایشو از کہ آپ لاہور میں کھڑے ہو کے کسی نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا، کسی نے اس پہ معذرت نہیں کی، کسی نے ان کو ایون تو ذاتی خیال بھی قرار نہیں دیا. مطلب آج مزے کی بات ہے کہ جب آج مولانا صاحب سے یہ سوال ہوا تو مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں. مطلب یہ اتنی آرام سے بات تھی، آپ جہاں جائیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں. میں نادیہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، ہم بچے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے کہا جاتا ہے میڈیا کو کہ آپ اس چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کریں. قصور آپ لوگوں کا نہیں، ان لوگوں کا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات کریں کہ انہوں نے بات کیا ہے. ایک سیکنڈ. جس طرح برگیڈیئر صاحب نے بھی اپنا یہ تجزیہ کار ہے نا، جس طریقے سے یہ لوگ ہر کام ایمانداری سے کرتے، جس طرح کا انہوں نے بھی ایمانداری سے اپنا تجزیہ دیا، غیر جانبدارانہ. لیکن انہوں نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ محمود خان اچکزئی نے کہا کیا ہے. نہ آپ نے کہا، نہ شاندانہ نے کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کیا کہا ہے. سب لوگ کہتے ہیں لاہور میں کھڑے ہو کے. میں تو اسٹیج پہ تھا، میں نے تو محمود خان اچکزئی کا اس طرح کا کوئی متنازع بیان نہیں سنا ہے. میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں کہ اور اگر کہہ دیتے تو میں آپ لوگوں سے پہلے کہہ دیتا کہ یہ بات انہوں نے غلط کیا ہے اور اس کو معذرت کرنا چاہیے. خدا را اس ملک نے بہت بڑے تکالیف اٹھائے ہیں. ہم نے اپنی اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے اس قوم کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے. کبھی کسی کو کافر بنایا ہے، کبھی کسی کو مجاہد بنایا ہے، کبھی کسی کو بلوچ بنایا ہے، کبھی کسی کو سندھی بنایا ہے. خدا کے لیے یہ کھیل کھیلنا چھوڑ دے. یہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کو پاکستانی بنائے. یہ بلوچ کے نام پہ اپنے سیاست کے لیے، اپنے اسٹریٹجک پالیسیوں کے لیے، یہ اسٹریٹجک پالیسی جس کا بھی ہے، قوم پرست لیڈرشپ کو آنا، مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہونا، ان لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے بات کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم میں یہ تضاد ختم ہونا چاہیے کہ یہ پنجابی ہیں، یہ پٹھان ہے. جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے، جب تک ہم، اور یہ ہم کیسے بنیں گے؟ ایسے یہ کہ اس طرح کا جو کھیل ہے. کے تضاد کی بات کر رہے ہیں نا، میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں مینار پاکستان پہ آنا، کراچی میں 18 اکتوبر کو جا کے جلسہ کرتے ہیں اچکزئی صاحب، ساری زبانوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اردو تو ہم جانتے ہی نہیں اردو. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں، میں اگر آپ نے اصول تو یہ ہے، میں محمود خان اچکزئی کا ترجمان نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی کا میڈیا ایڈوائزر کمیٹی کا ممبر ہوں. اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی شخصیت پہ یا کسی پارٹی پہ تنقید کرنا ہے تو اس کا نمائندہ بٹھائے. نہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، یہ میں ان سے نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کیوں کیا، میرا بات کنڈیم تو کر دیتے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک بار نہیں کہا ہے، ہم نے 1000 بار کہا ہے کہ یہاں پہ مقصد ہمارا ایک ہے، بیانیہ. لیکن بیان ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. کوئی کس طریقے سے اپنا بیان کرتا ہے، اپنی بیانیوں کو کوئی کس سے، ہم ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے. اور ہم ضرور کنڈیم کرتے. اگر مجھے لگتا میری پارٹی اس کے کنڈیم کرتی یا نہیں، میں کرتا یہاں پہ. اگر مجھے لگتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا بات نہیں، میرے خیال سے انہوں نے اگر کہا ہے، یہ ان کا
इनका बंदा, आप बात का किसी तरीके से आपने मतलब कहा, नहीं आप बात को मुकम्मल करने दी, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा किसी को। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पे पंजाबी है, इसका जबान पंजाबी है, यहाँ पे पुख्तून है, इसका जबान पुख्तून है, यहाँ पे बलूच है, इसका जबान बलूच है, लेकिन इसका वजाहत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से महमूद खान अचकजई का बंदा कर सकते हैं। और इस मीडिया आप लोगों का ये उसूल है कि जिस पार्टी पे, जिस सियासी शख्सियत पे या प्राइवेट शख्सियत पे अगर आप तनकीद करते तो इसके नुमाइंदे को बिठाएं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, मैं इस टॉपिक पे फंसना नहीं चाहती, लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए इतना था कि कम से कम वो कर रहे थे, उनसे जब बात होगी जरूर कर लेते। मैं आप लोगों का स्टांस पूछ रही थी कि आप मैंने तो बता दिया कि पाकिस्तान का अगर हमें लगता, मैंने कहा कि अगर लगता कि गलत का है हम इसका मुजम्मत करते, मुझे तो नहीं लगा, मैं तो स्टेज पे था। और मैं कहता हूँ कि पीडीएम में बयान या हमारा सबका एक है, लेकिन बयान का अंदाज हर एक अपना है। नवाज शरीफ साहब अपने अंदाज से बयान करते, पीपल्स पार्टी और बिलावल का अपना लहजा है, अपना बयान। ब्रिगेडियर साहब, 8 दिसंबर को होगा आर या पार और बड़े बड़े फैसले होंगे। फिर हुआ कि नहीं 8 नहीं, वो तो 13 होगा, वो 13 भी गुजर गई। वो फैसले आपको लगता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गवर्नमेंट को कहा गया कि 31 जनवरी तक आप अपने मुस्ताफी हो जाएं, 31 दिसंबर को तमाम हम लोग सब अपने अपने कायदीन के पास इस्तीफे जमा देंगे, ये वो आर या पार था? देखिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल के जलसे में जो उन्होंने पहले पूरी जलसा हाइप क्रिएट किया होता 4-5 दिन से, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल ये ऐलान करेंगे मीनारे पाकिस्तान के साए में ये पाकिस्तान की नीट एंड क्लीन कौमी लीडरशिप, जिनको जमहूरियत और ये तमाम चीजों का बहुत फिक्र है, तो लिहाजा कल तो कुछ नहीं ऐसी हुआ, टोटली वो कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स हो गया। और आज मेदारी पता जब उन्होंने देखा कि जनाब जलसे की हालत क्या है, लाहौरियों ने बॉयकॉट कर दिया, शहबाज शरीफ और हमजा, उनने शहबाज शरीफ और जो लोग थे, हमें खुद पीएमएल वालों ने बताया कि वो बाय डिजाइन वो आए नहीं। तो दैट इज द रीजन शरीफ फैमिली के अंदर जो स्प्लिट थी उसका इफेक्ट नजर आया अपना मीनारे पाकिस्तान पे। और काफी ऐसे पीएमएल के लोग थे जो कि इनकी बयानी से एग्री नहीं करते हैं और वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं कि हम वी डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद द नैरेटिव। वो लोग भी नहीं आए तो और उनके फॉलोअर्स भी नहीं आए, तो ये हुआ तो एक्चुअल कल का क्राइसिस, इनका नैरेटिव फेल हो गया। अब आपने जो बात की, देखें अभी 31 दिसंबर तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि काफी लोग हैं पीएमएलएन में, चंद लोग होंगे पीपल्स पार्टी में जो कि खुल के सामने आएंगे कि वो जनाब इस रेजिग्नेशन के नैरेटिव से एग्री नहीं करते, ठीक है ना जी। एक तो वो, और दूसरा लॉन्ग मार्च की जो बात हो रही है, ये अपना सदर रहमान साहब का की क्यादत में ये एक सेकंड लॉन्ग मार्च होगा जो ये अभी करने जा रहे हैं। फरवरी में इस साल शुरू में भी उन्होंने किया था, 10 दिन के बाद वो बोरिया बिस्तर लिपेट के चले गए थे जब एक स्टेटमेंट आई थी डीजीआईएसपीआर की, अगर आपको याद हो। तो ये अभी अगर जाएंगे, इनकी क्या कमिटमेंट है, ये ठीक है इस्लामाबाद, मेरा नहीं ख्याल इनको रोका जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद जाके देखें क्या ये, एक तो वेदर इज गोइंग टू बी वेरी हार्श, क्या इनकी वो कमिटमेंट है जिस तरह हमने 2014 के धरने में कमिटमेंट देखी थी इमरान खान और डॉक्टर कादरी साहब की, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सेट हो गया कि धरनों से और लॉन्ग मार्च से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं जा सकती। ये अब एक धरनों से तो नहीं जा सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो फिर किस तरह से उसको डील किया जाएगा, उससे पहले बेहतर होगा कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। जी वापस आती हूँ आपकी तरफ। शानदाना साहब अब आ जाते हैं आज के इस पे, कितना हुकूमत इस चीज को सीरियस ले रही है कि जी आपने 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक आप लोग इस्तीफे दें और घर जाएं, तो क्या सोचा आपने? थैंक यू नादिया। वो एक्चुअली उनकी बातों में, अचकजई साहब की बात में वो असल बात निकल गई जिसमें मैं बात करना चाह रही थी। अब 2-3 जवाब मैं आपके इकट्ठे ही दूंगी। देखिए, अगर आप मुझे इजाजत है मैं शुरुआत कोरोना से करूंगी। कोरोना इस वक्त दुनिया में टॉप किलर डिजीज है। अमेरिका में आज वैक्सीन आ गई है, पाकिस्तान में भी अल्लाह करे जल्दी आ जाए, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, ज़ईफ़ों को मिल जाए, बट मुश्किल है यहाँ पे, तो जो मालदार है जिसकी पहुंच है मिल जाएगी। एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई विल स्टार्ट फ्रॉम। क्या ये जलसा इस ठंड में होना चाहिए था? कराची, लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे कोरोना पहले भी, पेशावर में पीडीएम के जलसे के बाद टॉप पे चला गया पाकिस्तान में कोरोना केसेस। शुक्र है केपीके में एटलीस्ट सेहत इंसाफ कार्ड है तो लोग अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। वैक्सीन नहीं है बट बुखार जुकाम जो भी है। सबसे पहले जो मैं कहते हैं ना, एक नहीं दो पाकिस्तान की मिसाल ये जलसा था
کہ آپ کے ایلیٹ بڑے بڑے کوٹوں میں سٹفڈ گرم گرم سٹیج پہ کھڑے، ان کے لیے چائے، ان کے لیے VIP ٹریٹمنٹ. وہ جو نیچے بیچارہ غریب کھڑا تھا، کسی نے نہیں پوچھا ماسک پہنا نہیں پہنا، اگر پوچھا تو لپ سروس تھی، سچ نہیں تھا. آپ کسی کو، آپ ہم شادیاں نہیں ہو دے رہے 200 بندے سے زیادہ، 300 بندے سے زیادہ، ہر چیز میں ہم 6 فٹ ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں ماسک پہن رہے ہیں. چلو آپ کو اور کسی چیز کا خوف ہے نہیں ہے، آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی زندگی کا ضامن ہے تو خدا. اور ان کی 6 مہینے پرانی کیا 3 مہینے پرانی اسٹیٹمنٹ نکالے ٹی وی پہ، گلے پھاڑ پھاڑ کے معذرت کے ساتھ. میرے بھائی تو نہیں بٹ میرے زیادہ تر جو نون لوگ کے کالیگز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جہان ہے تو جہان ہے. تو کدھر ہے وہ جان ہے تو جہان ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ہماری جان ہے تو جہان ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں تو پھر اب ان کو جمہوریت یاد آ گئی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. سینٹ کی جتنے نون کے سینیٹرز ہیں، جتنے پیپل پارٹی کے ہیں، جتنے PDM کے، وہ آج ریزگنیشن ٹینڈر کر دیں، وہ آج ایکسیپٹ کر لے اسپیکر چیئرمین سینٹ. وہاں سے شروعات کریں پہلے تو. کبھی نہیں کریں گے، یہ اپرچونسٹ ہیں معذرت کے ساتھ. کہہ رہے ہیں ایک نہیں کئی حکومتیں قربان کر دیں تو دکھا دینا، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے، کر دیں. کیا کس نے روکا ہوا ہے؟ ایک چیز اچھا اب حکومت اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے، ان کی اس الٹیمیٹم کو، اس کی سٹان صاحب، پیپلز پارٹی، نون، سب میں کچھ انڈیویجولز کو جانتی ہوں جو پرو پاکستان ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہر بندہ ایک جیسا ہے، بٹ ان کی لیڈرشپ معذرت کے ساتھ میں کچھ ارسپانسبلٹی یا غیر ذمہ دارانہ رویے کی ذرا بات کروں. آپ نے کی نا چکرئی صاحب کی بات کی، کسی کا ریئیکشن نہیں آیا. میں بتاتی کیوں ریئیکشن نہیں آیا. انہوں نے غلط بات کی، صحیح بات کی، وہ تو دوسری بات ہے نا. کیا یہ پہلے سے ڈسکس ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ یہ باتیں کراچی میں کریں گے، لاہور میں کریں گے؟ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ یہ 11 ہیڈ لیس واریئرز ہوتے ہیں نا، وہ یاد ہے بے سر دھڑ جو واریئر تھا، اس کو سمجھ جاتی کہ درخت کاٹنا ہے، انسان کاٹنا ہے، یہ وہ چکر ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان میں مالدار لوگوں کے بچوں کو بھی شوق ہے مالدار بننے کا، طاقتور لوگوں کے بچوں کو بھی شوق ہے طاقتور بننے کا. محنت کسی نے نہیں کرنی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے کوئی گاؤں ہوگا، کوئی قصبہ ہوگا، کوئی پرانی جگہ کچھ تو ہوگی نا. میرا گاؤں ہے، ان کا سب کے گاؤں ہے. آپ الیکشن میں ہو نہ ہو، میرے والد صاحب گورنمنٹ میں تھے، ہمیں یہ آرڈر تھا کہ سردی گرمی ٹھنڈ جو بھی ہو آپ نے جنازوں پہ ضرور جانا ہوتا ہے. لوگوں کی شادی پہ جائیں نہ جائیں. مریم بی بی یا بلاول صاحب یا باقی جو صاحبزادے ہیں، ان میں سے کون اس ٹھنڈ میں کسی کے گھر گیا ہے جنازے پہ کسی کا پوچھنے کے لیے، خاص کر جو کورونا سے مرا؟ نہیں. کیوں؟ وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، صرف سینس آف بادشاہت ہے کہ جی عمران خان کوٹا مجھے آئندہ بادشاہ بننا ہے. یہ بلائنڈ ایمبیشن ہے. یہ پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے کچھ بھی نہیں. جمہوریت ہوتا تو پروف کیا دیتے آپ کو؟ یہ پروف دیتے. ہاں ایبسولوٹلی ناٹ. یہ شریر نہیں الٹیمیٹم. دیکھیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ. میں صرف جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ شریر رحمان صاحبہ تو فیڈرل منسٹر کبھی نہیں لگیں گی، یا ہیلتھ منسٹر سندھ کی، لیکن پھپھو جی لگ سکتی ہیں. یہ میں یہ بات کرتی ہوں، جو بات مجھے ہمیشہ دل سے ایز اے نیو جنریشن کھا جاتی ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو ضرور آگے کرنا ہے. آپ کی فیملی میٹرک فیل ہو یا میٹرک پاس ہو، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کابینہ میں بٹھانا ہے. ہمارے ان الیکٹڈ ایڈوائزرز پہ تو برس پڑتے ہیں، لیکن اپنے خاندان والے جن کی کوئی حیثیت نہ ہو سوائے کہ یہ میرا بہن ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پارٹی کا ہیڈ بھی لگانا ہے، اس کو پاکستان کا فیوچر بھی دینا ہے. پاکستان کوئی ٹافی تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو آپ بانٹتے. ٹھیک ہے، میں سے بات کروں گی. ایک تو امپورٹنٹ خبر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کل شہباز شریف صاحب سے بھی ملنے جا رہے ہیں، تو اس سے سیاسی گفتگو بھی ہوگی. لیکن پھر سیاسی گفتگو ہوگی، ان کا بیانیہ اور ہے، مریم صاحبہ کا بیانیہ اور ہے. مریم صاحبہ کو کانفیڈنس میں لیا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو بلاول صاحب جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، یہ ہمارے روایات ہیں اور تعزیت پہ لوگ جاتے ہیں. بی بی جب شہید ہوئی سب سے پہلا بندہ جو پہنچا تھا وہ نواز شریف تھا. ان کی والدہ کا وفات ہوا ہے، اور یہ بلاول صاحب کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اور تعزیت پہ جانے کے لیے کوئی نہ کسی سے مشورہ کرتے ہو نہ کسی سے پوچھتے. یہ ہمارے ایک روایت ہے. 5 دن تو وہ پیرول پہ تھے، کیوں نہیں گئے بلاول بھٹو زرداری؟ بلاول کو خود کورونا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. شمدانہ بی بی نے جو بات کی کورونا پہ بہت اچھی بات ہی کی، لیکن شمدانہ بی بی یہ بھول گئی کہ 2 دن پہلے میرے حلقے میں باجوڑ میں ان کے عشر اور زکوات کے ایک منسٹر نے سوشل ویلفیئر کا ایک کنونشن کیا تھا، اور اس میں ہزاروں لوگ آئے تھے جن کسی کے پاس ماسک تھا اور نہ اور کوئی بندوبست تھا، سینیٹائزر کچھ نہیں تھا. آپ نے لاکھوں نہیں کہا تو لوگ کیسے یقین کرے کہ یہ اس طرح کا کورونا ہے کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں میں جائے گا اور
حکومت کے جلسوں میں نہیں جائے گا. جس دن ملتان میں ہم جلسہ کر رہے تھے تو اس دن ایک جلسہ سراج الحق صاحب کا تھا تھیمرگرہ میں, ایک جلسہ اس سے ایک دن پہلے ایک جلسہ ان کے منسٹر نے کیا تھا سکر میں, ایک لاڑکانہ میں. مطلب ہے کہ کورونا پہ اس ملک میں وہ عمل درآمد نہیں ہو رہے ہیں, نہ یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ صرف کورونا جو ہے اپنے سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب جلسہ کتنا بڑا تھا کتنا چھوٹا تھا میں اس کی اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیمرے کے آنکھ سے وہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب کی ایماندارانہ تجزیہ, کیونکہ یہ تجزیہ کار ہے نا, اس کا ایماندارانہ تجزیہ اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں نے اس جلسے کو کیمرے کے آنکھ سے دیکھا تھا کہ باہر کتنے لوگ تھے, اندر کتنے لوگ تھے اور کیا ماحول تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی دل سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے بتاؤں, یہ جو بدقسمت گورنمنٹ ہے جس کو وہ سپورٹ ملا کہ تاریخ میں کسی حکومت کو اس طرح کا سپورٹ نہیں ملا ہے. اپوزیشن نے کہا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے لیے جج کے ہتھوڑے کا استعمال ہوا, اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور انہوں نے ساتھ دیا. ISPR ہر وقت صحافیوں کو کان سے پکڑتے تھے کہ اس لائن سے ادھر تک نہیں جانا ہے. میڈیا نے اس کا ساتھ دیا. رزلٹ کیا نکلا؟ ہم پاکستانی نیشن تھے, امپورٹ کرتے تھے ہم گندم کو, چینی کو, اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے نیبر میں ہمارے حالات دیکھ لیں, اسلامی برادر ممالک کے, ہمارے انڈیا کا آرمی چیف پہلے بار اس حکومت کے دور میں سعودی کے دورے پہ گیا. پہلے بار ہمارے اوسی کا جو ہے اس میں انڈیا کو بلایا, مبصر کے حیثیت سے پہلے بار بلایا گیا. پڑوس میں ہمارے حالات دیکھ لیں. بے روزگاری کے ایک سیکنڈ بے روزگاری کے آپ لوگ تین ہیں نا, میں اکیلا ہوں, آپ ایک دو اور ماشاءاللہ جو ایمانداری سے بریگیڈیئر صاحب تجزیہ دیتے ہیں تو آپ دونوں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ جو ایمانداری سے اپنا تجزیہ دیتے ہیں جس طرح ہر کام وہ ایمانداری سے کرتے. ایک سیکنڈ, روز بروز آپ نے 4000 لوگ اسٹیل مل سے نکال دیے. ابھی جو ٹورزم سے لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں. ریڈیو پاکستان جو ایک ادارہ ہے جس کا اس ملک پہ احسانات بے روزگار ہو گئے, ٹی وی سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. بھائی ملک, میں آخری بات, میں بات کو کمپلیٹ صرف 2 سیکنڈ دے دیں. ملک کا استحکام تب ہوگا جب آپ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو اور آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو. یہ دونوں چیزوں کو اس ملک نے ڈبو دیا. ملک کے استحکام کا خطرہ ہے اگر اس حالات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کورونا ہے, سردی ہے, ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے تو پھر تو میرے خیال سے ہماری سیاست کا کون سا آئسولیشن میں بلاول بھی کھڑا تھا, مریم بھی کھڑی تھی, کون سا آئسولیشن میں یار. ٹھیک ہے, میں مجھے ایک اور بات بتائے گا بریگیڈیئر صاحب کہ کل جو ملاقات کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب سے وقت مانگا ہے, اس کا ایجنڈا کہتے ہیں کہ صرف تعزیت ہی ہے, لیکن دوسری طرف بہت ساری جگہوں پہ یہ چل رہا ہے کہ سیاسی معاملات پر بھی بات ہوگی, گفتگو ہوگی. شہباز شریف کا بیانیہ, نواز شریف صاحب کا بیانیہ, مریم صاحبہ کا بیانیہ, بڑا فرق ہے. تو یہ ایک ہی وقت میں دونوں وکٹ کے دونوں طرف کیسے کھیلیں گے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی, بلاول صاحب جو کل ملنے جا رہے ہیں, یہ تعزیت تو میرا خیال ایک کور ہے. چلو ٹھیک ہے, ہمارے روایت کے مطابق ہمارے جو ہیں کلچر تو ٹھیک ہے وہ بنتا بھی ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے 3 گھنٹے مانگے ہیں کل ان سے ملاقات کے لیے, تو 3 گھنٹے تو تعزیت نہیں ہوتی رہے گی نا. دیکھیں میں آپ پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ کے لوگ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف گروپ جو ہے, جو بھی آپ اس کا نام دیں, ود ان دا شریف فیملی, ان کے جو فالوورز ہیں, پولیٹیکل فالوورز ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, MLA MP جو بھی آپ کہیں, جو شہباز شریف کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, مریم نواز شریف کے کنفرنٹیشنل نیریٹو کو جو سپورٹ نہیں کرتے,
وہ اب ان کا آپس میں ہے کہ اگر لانگ مارچ میں اگر وہ لوگ نہیں آتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ لاہور سے پھر اگر لوگ اگر نہیں جائیں گے تو یہ ان کا کیا بنے گا ان کے لانگ مارچ کا. ٹھیک ہے, باقی چلے کچھ شہروں سے شاید آ بھی جائے. پیپلز پارٹی کی ویسی پنجاب میں آپ کو پتا وہ فالوئنگ اس طرح نہیں ہے. ہاں اپنا فضل الرحمان صاحب اپنے بندے لے کے آئیں گے مدرسہ سے, کے پی سے وہ بھی آئیں گے. کل بھی ان کے بندے جو ہیں وہ بہت پرومیننٹ تھے. تو مائی پوائنٹ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب سے اب یہ بات یہ کریں گے کہ جناب یہ تو معاملہ سارا کلیپس کر جائے گا, یہ سارا بیانیہ کلیپس کر جائے گا, یہ موومنٹ کلیپس کر جائے گی اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل کے لوگ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ دس نیریٹو, کیونکہ یہ نیریٹو فسادی ہے, نیریٹو یہ نیریٹو شرانگیز نیریٹو ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, میڈیا کلپ دکھا رہا ہے کہ جناب یہ لوگ چلے اور فوج کو جاتے کنفرنٹ کرے. مطلب وہ چاہ رہے کہ ملک میں انتشار ہو, وہ چاہتے ہیں ملک میں فساد پھیلے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سول وار ٹائپ حالات ہوں. تو یہ فسادی نیریٹو, یہ شرانگیز نیریٹو کیسے میڈیا سپورٹ کر سکتا ہے؟ میڈیا تو ہمارا 99.9% الحمدللہ ماشاءاللہ ایک پرو پاکستان وہ ہے, ان کی سوچ ہے. وہ کیسے ایک لڑائی جھگڑے اور یہ اس طرح کے انتشار والی سوچ کو پروجیکٹ کرے. اور دوسری بات میں بتا دوں, میں کہنا بھول گیا, دیکھیں یہی ابھی پروگرام پورا آپ علیحدہ کر لیں. ہم نے پارلیمنٹ میں سب پاکستانیوں نے پوری دنیا میں سنا ہے جو اچھے صاحب کی جو ان کی وہاں پہ شرانگیز تقریریں ہوتی تھی آن دی فلور آف دا ہاؤس, لیکن ظاہری بات ہے لوگ چپ کر جاتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ایم این اے ہے, اب بات کریں, اب کیا کر سکتے ہیں, الیکٹڈ آدمی. لیکن لاہور میں آنا اور لاہور کے لوگوں کی سینسٹیوٹیز کا پرواہ نہ کرنا, اسی طرح کراچی جانا. کیا کہا ہے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے لے, بات تو بتائے کیا کہا ہے انہوں نے, چکزئی نے کیا. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ محمود خان چکزئی نے کہا کیا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ سینسٹیوٹیز کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. ان کو تھوڑا ذرا سوچنا چاہیے. although now it is probably too late, جس عمر کے حصے میں وہ ہیں اور جو انہوں نے پورا ان کا نیریٹو ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ صرف یہ قوم کو تو بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, یہ تو بتائے نا کیا انہوں نے کہا ہے. آپ تو بات نہیں کرتے ہیں, صرف الزامات لگاتے ہیں. بات تو بتائیں محمود خان چکزئی نے کیا کہا مینار پاکستان پہ, جو آپ اتنے وہ زمین آسمان کو ایک کر رہے ہیں, کیا کہا ہے محمود خان چکزئی نے. بات تو قوم کو بتائے نا, پھر الزام لگائے, بتائے کیا کہا ہے انہوں نے, آپ بتائیں. وہ شرنگیز بات کیا ہے جو آپ زور دیتے ہیں کہ شرنگیز بات کی ہے, آپ بات بتائیں کیا شرنگیز بات کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیماری کا ایک حد ہوتا ہے, انسان ایک حد تک بیماری کرتا ہے. افغانستان کے افغانیوں ان کے ذہن میں افغانستان سے وہ نکلتے نہیں ہیں, وہ پاکستان کی بات نہیں کرتے, وہ افغانستان افغانی وہی چکر میں رہتے ہیں. یہ لوگ پسند نہیں کرتے تو تمہیں کیوں افغانی کرتے, تو تمہیں کیوں آگ لگ جاتی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا مسلمان ہے, ایسے نہیں بات کریں, وہ بھی ایسے بات نہیں کرے نا. بات کا ایک حد ہوتا ہے, بات کا ایک حد ہوتا ہے, حد سے بندہ نہیں بنتا ہے. آپ کے لیے نہیں کر رہے نا آپ, اتنا تو ہم نے برداشت کیا نا, 2 بار میں نے اشاروں سے اس کو برداشت کیا, اس کو اتنا نہیں جانا چاہیے. پہلے بات بتائے محمود خان چکزئی نے کیا کہا ہے. چکزئی صاحب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. شاندانہ صاحبہ, ابھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ملک میں فساد ہوتا ہے, ملک میں فساد کی پالیٹکس ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں. حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اب اس سے ڈیل کرنے کی؟ نادیہ آپ دیکھ لیں کہ اب تک حکومت کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے. اسمبلی نے پچھلے 2.5 سال چھوڑ دیں, جس دن پہلے دن ہم سب نے اوتھ لیا ایز ایم این اے, سب نے لیا نا, سب ایک ہی الیکشن سے لے کے آئے تھے. پی ٹی آئی حرام تھی, اس کے الائز حرام تھے, یہ حلال تھے. پیپلز پارٹی حلال تھے اور ان کے الائز پی ایم ایل این حلال تھا. وہی الیکشن تھا جس میں یہ بھی جیت گیا, ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ اگر آگے ان کے جو بھی ان کے انٹینشنز ہیں, اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے, آپ کی اکانومی کی سچویشن خراب ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کووڈ کا بھی آپ بتا رہی ہیں, حکومت پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. اور یہ بڑی سین وائسیں ود ان دا پارٹی بھی آ رہی ہیں, اور اب نیشنل ڈائلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے. کوئی ٹیم بنائیں, کوئی لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا فون کرنا بند کریں. کون فون کر رہا ہے؟ ابھی کر رہے ہیں آپ لوگ, برائی نہیں ہے, پوچھ رہی ہوں. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, اگر آپ مجھے صرف اپنا فرسٹ تھاٹ کمپلیٹ میں کر لوں کہ ڈے 1 سے نیت یہ تھی کہ یہ اپ سٹارٹس ہیں, یہ کون ہے. آپ یہ بات 1000 ایم این ایز ایم پی ایس, عمران خان کون ہے, ہم تو روایتی خاندانی لوگ ہیں. دیکھیں ایسے لوگوں سے آپ بات تب کریں گے جب وہ آسمان سے اترے, زمین پہ بیٹھے. آپ سب ورکرز ہیں, آپ سب سیاست دان ہیں, آپ پبلک سرونٹ ہیں. میڈم مریم نے کیا کہا تھا ٹی وی پہ, ہم حکمران خاندان ہیں.
یہ بات مجھے آج تک نہیں بھولی. میں تو پالیٹکس میں نہیں تھی, میں حیران تھی کہ آڈیسٹی کو دیکھیں, ہمت دیکھیں اس بات کی. پیسہ ایسے چڑھ کے بولتا ہے سر پہ. آپ کا والد پرائم منسٹر ہے, الیکٹڈ آدمی ہے, پبلک سرونٹ ہے, پبلک ایکسچیکر سے پیسے لے رہا ہے. آپ کب سے حکمران خاندان ہو گئی؟ نیت ان کی یہ ہے سب کی کہ میں, میرا بیٹا, میری بیٹی, قربانیاں کوئی دے نہ دے. اور معذرت کے ساتھ یہ جو محترمہ بیوی کے ساتھ, شہید کے ساتھ جو کمپیرنز ہوتی ہے نا, نان سینسیکل, ایبسولوٹلی. اچھا, اب حکومت کیا کرے گی مجھے بتائیں. کرونا آیا, تباہی آئی ساری دنیا میں. اکانومی کس ممالک کی سلپ کی اور کسی کی نہیں سلپ کی؟ انیشلی ہماری بھی سلپ ہوئی, ڈپ ہوئی, نمبرز آئے, بجٹ سے پہلے آئے. اور پک اپ سب سے زیادہ خطے میں کس نے کیا؟ ہم نے کیا. آئی کین شو یو, ڈائلاگ ہو نہ ہو, پی ڈی ایم ہو نہ ہو, یہ اکانومی بھی نہیں خراب ہونے دیں گے. جو ہم نے پک اپ کیا ہے, جو ہم نے لارج اسکیل انڈسٹری, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, لوگوں کی نوکریاں, اسٹیٹ بینک کی فگرز دیکھ لیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ 2014 کے بعد سے پاکستان میں کرو یوں ہے آپ کا اپورڈ, کبھی تھوڑا نیچے کرو کے اوپر, لیکن نیچے نہیں گیا کرو, کیونکہ all the governments have been trying. غلط طریقے سے, صحیح طریقے سے کوشش سب کی یہ تھی کہ روزگار ہو لوگوں کے پیٹ میں, صرف خالی باتیں نہ ہو. بے روزگاری کا پوائنٹ ابھی انہوں نے ریز کیا تھا. جی اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اسٹیل مل کی بات کی چٹان صاحب نے. بدقسمتی سے میں پارلیمانی سیکرٹری تھی انڈسٹری کی اور کامرس کی 1.5 سال کے لیے, اور اس سے پہلے میں تقریباً 2006 سے لے کے 18 تک, یعنی کہ 13 سال کامرس منسٹری کی لیگل آرگنائزر بھی کہنے, لیگل ایڈوائزر بھی دیکھ رہے ہیں. ہر پارٹی کے منسٹر کے ساتھ میں نے کام کیا, ایڈوائزری کی. اسٹیل مل کی بدقسمتی سے فائل ہی میرے سامنے, مجھے زبانی یاد ہو گئی جو ظلم ہوا ہے. 32 سال سے, 32 سال از اے ویری لانگ ٹائم. ان کی یتیموں کی اور بیواؤں کی جو سب سے سخت متاثرین تھے, ان کے پینشنیں نہیں دے گئی. وہ سارے پیسے کس کی جیب میں چلے گئے؟ وہ بندہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اسٹیل مل, مشرف صاحب غیر ڈیموکریٹ تھے, میں بالکل اینٹائی مشرف صاحب. ڈیموکریسی از دا الٹیمیٹ ریونج. بٹ بدقسمتی دیکھیں پاکستان کی کہ جب 2008 میں ایک ڈیموکریسی کو آپ اسٹیل مل پکڑاتے ہیں, 26 بلین روپیز اس کا پروفٹ تھا, 26 ارب روپے. اگلے سال 46 ارب روپے وہ لاس میں ہوتی ہے, اور اس سے ہر اگلے سال بعد وہ لاس میں گئی ہے. لوگوں کی پینشن ہے تو دور کی بات. جس بات پہ مجھے غم ہے کہ چٹان صاحب کو جو بات ہے وہ صحیح ہے کہ ورکر چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ پی ٹی آر کا, کوئی نون کا ہو, اس کو نوکری چاہیے, اس نے کچھ کھانا ہوگا. وہ صرف بیچارہ سیاسی نعروں پہ تو زندہ نہیں رہ سکتا نا. لیکن ہوا یہ کہ آپ نے نہ طاقت بھرتی کیا, اس کو سب انجینئر لگا دیا اسٹیل مل میں. آپ کی اسٹیل مل میں پڑی ہوئی کیوں بند کر دی تھی؟ نون لیگ نے ہم سے پہلے آ کے بند کی تھی. بیڑا غرق کیا اسٹیٹ اداروں کو, چاہے وہ پی ٹی وی ہو, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, چاہے وہ پی آئی اے ہو. آپ کو پتا ہے پی آئی اے کا جب کریش ہوا کراچی کا, اس دن وہ تھا جمعۃ الوداع تھا. وہ جب کریش ہوا, کریش سائٹ پہ کون آتا ہے؟ 1122 نہیں ہے, پنجاب میں کی تھی شہباز شریف صاحب نے. کراچی میں خیر خیریت تھی, چیپا والے آئے, ایڈی والے آئے, اور فوج آئے, ان کے سلیکٹر جو ان کو زہر لگتے ہیں. تو بھائی کچھ کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے نا. اب عمران خان پہ کیوں چیختے ہیں؟ خود پہ چیخے, اپنے والدین پہ چیخے, اپنے پارٹی والوں سینئرز پہ. وہ بیچارہ غریب تو چپ چاپ کھڑا ہے. جن کو حکومت بالکل کریں گے, بٹ ایسے نہیں ہوگا پری کنڈیشن کہ جی میرے ابا کو جیل سے نکالو, میری نانی کو جیل سے نکالو. یہ چیز ناٹ ایکسیپٹیبل. یو ہیو ٹو ٹاک آن میرٹ. وٹ ڈو یو وانٹ؟ اف یو وانٹ این آر او, وہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں دے رہے. اس کے علاوہ جو بات کرنی کریں, این آر او کے علاوہ ہر بات کریں گے. دیکھیے, جہاں تک این آر او کا تعلق ہے تو یہ نیریٹو بہت پرانا ہو گیا ہے ان لوگوں کا. جن جن لوگوں پہ ان لوگوں نے الزامات لگائے تھے, اس میں سے بیشتر لوگ جو ہے عدالتوں سے ضمانتیں لے کے باہر آئے, اور ہر ایک کو ضمانت ملتے وقت ہائی کورٹ کے ججوں نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے اس کے ساتھ جو کمنٹس اور ورڈکٹس ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیب کا ادارہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ کے کئی ججوں نے اور ہائی کورٹس کے کئی ججوں نے کہا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے اپنے جو کیسز ہے, جو عمران خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس ہے, یا مالم جبا کیس ہے, یا بدنامی زمانہ بی آر ٹی کا کیس ہے, جو گرمیوں میں جلتا ہے, سردیوں میں لوگ دھکے دیتے ہیں. اور 3 بی آر ٹی میٹرو جو بنے ہیں پنجاب میں, اس سے دگنی قیمت اس پہ آیا ہے, یا اور کیسز ہے وہ نہیں چل رہے. تو یہ نیریٹو ان لوگوں کا بالکل ختم ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان سے کوئی این آر او. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گڑھ جوڑے تو کہتے ہیں ادارے تو آزاد ہے. تو اگر ادارے آزاد ہے تو پھر ہم آپ سے کیا این آر او مانگیں گے؟ آپ ہمیں کیا این آر او دیں گے؟ این آر او تو رکھے ایک جگہ پہ
اب یہ جو کچھ احتجاج ہو رہا ہے یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کی بھی علم میں ہے، آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کو باخبر بھی ہیں، آپ کے اچھے سورسز بھی ہیں. سب پتا ہے آپ کو؟ اگر صرف حکومت کا سب پتا ہے آپ کو؟ آپ کتنے سال سے 5-6 سال سے تو آپ سے لگاتار ہم ٹاک شوز پہ آ رہے ہیں، اپنی نیوز میں تھے جدھر بھی تھے. تو حکومت کا اگر خاتمہ صرف ہمارا مقصد ہوتا تو ہمیں اپر ہوا تھا کہ آپ لوگ عمران خان کو پسند نہیں کرتے، اس کو نیب میں یا کسی چیز میں ایک طرف کر دیں گے. یہ آپ کو آفر ہوا تھا؟ JDM کو آپ ہوا تھا. یہ آپ تو ایسی پوچھتے ہیں، یہ آپ کے جیسے آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ انکشاف تو بچے کو پتا ہے. میں کیا انکشاف کر رہا ہوں؟ انکشاف تو وہی ہے جو کسی کو نہیں پتا، یہ تو ہر ایک کو. یہ بھی ہوا تھا کہ آپ لوگ اسپیکر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ عدم اعتماد لائے. اگر آپ لوگ وزیر اعظم کو ہاؤس کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ JDM کا اب صرف حکومت کا ایک سیکنڈ سینٹ چیئرمین پہلے لاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں، پہلے لاتے ہیں اگر آپ ہمارا اب 3 چیزیں بیسک ہے. یہ میثاق جمہوریت کو میں 3 چیزوں میں بند کر دیتا ہوں. آئین پہ عمل درآمد نمبر 1، دوسرا ایک ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ جو جج کا، جرنیل کا، جرنلسٹ کا ہر ایک کا حساب کرے. ملازم پیشہ سے بھی پوچھے، جج سے بھی پوچھے، جرنلسٹ سے بھی پوچھے کہ آپ کا اتنا تنخواہ تھا، اتنا پینشن تھا، یہ باقی اثاثے کہاں سے آ گئے. یہ نہیں ہو کہ ہمارے اندر کا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، صحیح. یہ اور تیسرا یہ کہ میں صرف اس دور کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2018 میں جب سے الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے، آئین نے جو حق دیا ہے غریب عوام کو کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کس کو حکمران اپنا دیکھنا چاہتے ہیں. ہر بار اس ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. 2008 میں بھی 2008 میں بھی ہمارے ساتھ دانگی ہوئی تھی. بالکل ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا تھا. ایک سیکنڈ، 2008 میں آپ نے بھی ڈاکہ ڈالا تھا مل کے؟ ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا. اگر ہمارے حق پہ ڈاکہ، یہ تو پہلی بار نہیں، پنجاب میں آپ ڈاکہ ڈالا تھا، مسلم لیگ نون نے نہیں جیتا. میں اس سال بھی ڈاکہ پڑا تھا. اگر ہمارے عوام کے ووٹ پہ حق ڈاکہ نہیں پڑتا تو ہم 2/3 میجارٹی سے 2013 میں جب سے الیکشن ہوا سب سے پہلے یہ لوگ تو بعد میں 2 حلقے کھولنے کے بعد کہتے، زرداری صاحب نے اسی ٹائم کہا کہ یہ بالکل پڑا تھا کہ یہ RO الیکشن تھے. یہ کسی سیاسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. سیاسی پارٹی کے لیے کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں. سیاسی پارٹی رابطے تو کیے ہوں. بالکل مسلم لیگ نون کے لیے بھی ڈاکہ ڈالا تھا. لیکن اس بار جس طریقے سے ڈاکہ پڑا ہے نا، یہ کبھی زندگی میں اس طرح نہیں. 2008 کے لیے آپ معافی مانگیں گے؟ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا تو 2008 میں آپ کی حکومت آئی تھی سر. ہم 2/3 میجارٹی سے جیتتے. بی بی کی شہادت ہوئی تھی. اگر ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑتا 2/3 میجارٹی سے ہم جیتتے. زرداری صاحب بھائی یہ تو ایک ہسٹری ہے، یہ تو بچے کو پتا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آج ہے 14 دسمبر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 31 دسمبر تک تمام لوگ استعفے جمع کرائیں گے. 31 جنوری تک حکومت کو مہلت دے دی ہے. جنوری میں اپنے لائے میں ایک اور اجلاس کریں گے. نئی حکومت اگر ختم کرتے پھر کریں گے. یہ 2-1.5 مہینے کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو اتنا فلاڈ ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹائم لائن دی ہے بس اسی کے ساتھ یہ کھیلیں گے. میرے خیال 1-2 اور اس کو جلسے کر لیں گے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے اور کوئی پریس کانفرنس کریں گے تاکہ معاملے کو ہائپ جو ہے وہ قائم رہے. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو مورل سٹینڈنگ ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہم نے ڈیموکریٹک موومنٹس کی لیڈرشپ کو دیکھا ہے. یہ زرداری صاحب کا اس وقت مین ایشو ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد سے وہ شفٹ ہو جائیں کراچی. اگر ایک دفعہ کراچی وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو زرداری صاحب ول بی اے ویری ہیپی مین. وہ پھر آپ کو پتا کراچی میں تمام معاملات جو ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ، ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں، مریم نواز صاحبہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ کیسز جو ہے، ہمارا جو لیگل سسٹم میں پرابلم ہے
ان کو کیوں ٹائم اینڈ اسپیس مل رہا ہے اس کیٹیگری کے لوگوں کو؟ اس لیے مل رہا ہے کہ ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے. چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور بھائی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کرو, ایک کیسز کو ختم کرو, فیصلہ کرو, لیکن یہ نہیں ہونے دے رہے. ایک سال میں 2 وٹنسز پیش ہوتے ہیں, لٹکا رہے ہیں, ڈریگ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں, میں چاہتا ہوں آئی وش کہ وہ ایک پریس کانفرنس میں آئے اور بہادری کے ساتھ لوگوں کو بتائیں, ذرا دیکھیں نا, ہمیں بھی پتہ لگے نا کتنے وہ دلیر ہیں کہ وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے مختلف ادوار میں وہ کیا کیا بینیفٹس, فائنینشیل اوبلیک مٹیریل اوبلیک لینڈ یا پتہ نہیں فلاں کیا کیا چیزیں وہ لیتے رہے, جو ان کے ایسٹس آئے پچھلے 3 دنوں میں اخبار میڈیا پہ. اب میں تو حیران رہ گیا ہوں, آئی نیور تھاٹ کہ وہ اتنا زیادہ ہوگا. تو دیکھیں نا, جب اس قسم کے لوگ ہوں, عوام دیکھ رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں عوام کیسے جو ان کی موومنٹ کو جوائن کریں گے؟ ان کو پتہ ہے یہ تو ان کے تو اپنا ہی معاملہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے, ان کی تو وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاڈ نیریٹو کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ملنے گا. اچھا, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں اس سے پہلے کہ میں شاندانہ صاحبہ کے پاس. جب یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, پی ڈی ایم کے لوگ یا مولانا صاحب یا دیگر, ان سے بات نہیں ہوگی, تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھر کن سے بات ہوگی یا بات ہی نہیں ہوگی؟ میں سے سوال کر رہے ہیں جی, آپ سے کر رہے ہیں. جی دیکھیں, آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا, اور مجھے آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ. انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے, تو پھر اگر کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا دیتے. بھائی کیوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھے گی جو کہ ایبسکانڈرز کے ریپس ہیں, جو خود کانوکٹ ہیں, جو انڈر ٹرائل ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنا ہمیشہ کے لیے, میں کیا کہوں, یو تھنک پاکستان کے عوام اس چیز کو پسند کریں گے. اور جو ایماندارانہ تجزیہ کیا, تو اس پہ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس ٹائم میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم مختلف ڈویژن میں ہمارے مظاہرے جاری رہیں گی, جس میں روڈ بلاک اور شٹر ڈاؤن, فائر جام بھی ہوگا. آج تو نہیں ہوئی, بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایسے کریں گے. پہلے یہ بات کس سے ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے بیٹھ جائے, عدلیہ بھی بیٹھ جائے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھ جائے, سارے بیٹھ جائے, اور یہ ایک گرینڈ ڈائلاگ, نہیں میں کہہ رہا ہوں گرینڈ ڈائلاگ کو, کہ ہر ادارہ اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہے, ہر ادارہ. یہ کون سا آئین ہے؟ فائنل کامنٹ نادیہ دیکھیں, 2 فائنل کامنٹس جو کہ چٹان صاحب نے بات کی تھی, میں چاہتی ہوں ضروری اس کو ایڈریس کروں. یہ یاد رکھیں, جب آپ کے مالدار لیڈر آف دا پارٹی جو پی ڈی ایم کے ہیڈز ہیں, جب ان کو نہیں پتا کہ عوام کیسے رہتی ہے, تو معذرت کے ساتھ وہ جو میری اینٹوانیٹ نے کہا تھا فرانس میں کہ اگر فرانس میں غربت ہے, لوگ روٹی نہیں کھا سکتے تو کیک کھائیں, یہ وہ والی باتیں ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کر دیں گے, لوگ مر جائیں پٹ جائیں, ہم نے پی ایم بننا ہے. دوسری بات, انہوں نے بات کی کہ جی پہلی دفعہ سعودی کا آرمی چیف جاتا ہے, انڈیا کا سعودی جاتا ہے. کیوں گیا؟ کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. یہ کوئی نہ بھولے دنیا میں, پاکستان میں جب یہ پہلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ مودی کا یار ہے غدار ہے, وہ بلاول صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں, یہ ایک پنڈال پہ کھڑے ہیں, کس چیز کے لیے؟ پرسنل انٹرسٹ. آپ کل مریم صاحبہ سے کہیں کہ جی بھٹو یا بلاول صاحب کہہ دیں کہ مریم پی ایم, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ جب ان کی چوریاں پکڑی جائیں گی, یہ ایک سٹیج پہ آئیں گے, میرے خلاف ہوں گے. 2.5 سال ہو گئے, ابھی 50 سال میں کوئی نہیں پکڑ سکتا ویسی چوریاں. سب کو عدالتوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاندانہ صاحب آپ کا بھی, چٹان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. مختصراً یہ کہ جب ہم بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں اور بڑی چیزوں میں جاتے ہیں تو اچکزئی صاحب جو کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ چھوڑ کر جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اجتناب نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہاں کم از کم اگر آپ اچکزئی صاحب سے معذرت اس پہ نہیں کرا سکتے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہی نہیں, تو اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کافی باخبر سیاستدان ہیں, وہ اتنے بے خبر سیاستدان نہیں ہیں. لیکن جب کراچی میں جاتے ہیں تو ایک کنٹروورسی چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئٹہ میں جاتے ہیں ایک کنٹروورسی چھوڑ کے جاتے ہیں, لاہور میں جاتے ہیں ایک کنٹروورسی چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ اتنی معصومیت سے نہیں ہوتا, یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس بیک گراؤنڈ کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ملک کی خدمت کم از کم نہیں کی جا رہی. نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.